أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات بجیے بر محمد والی ایک دفعہ پھر دنیا بھر کے اندر تمام اہل ایمان، اہل حریت، زندہ ضمیر، بیدار مغز اور نبی کریم کے عاشق، اہل البیت کے پیروکار اپنے وقت کی یزیدیت کے خلاف اور حسینیت کی تأسی اور پیروی میں گلی گلی، کوچہ کوچہ، قریہ قریہ، شہر شہر اور ملک ملک سڑکوں پر نکل کر 61 ہجری کی یاد دوبارہ تازہ کرتے ہوئے حسین ابن علی کی عصر عاشور کی بے کسی کی ندا پر لبیک کہہ کر دونوں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے سنا تھا کہ ہر روز روز عاشورہ ہے اور ہر سرزمین سرزمین کربلا ہے، اب اس عاشور کا بھی اور اس سرزمین کربلا کا بھی کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، کوئی اس عاشور کو نہیں روک سکتا، کوئی کسی سرزمین کو کربلا بننے سے نہیں روک سکتا۔ تم جتنا اس کو دبانا چاہو گے یہ اتنا ہی زیادہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ اٹھے گا اور پوری دنیا کو بتائے گا کہ کربلا زندہ ہے اور اس کو روکنے والوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ کربلا اور عزاداری صرف رونے رلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنسو بہاتے ہوئے عشق حسین اور عشق شہدائے کربلا کا اظہار کرتے ہوئے ہر زمانے کی یزیدیت کے چہرے پر تمانچہ مار کر بتانے کا نام ہے کہ حسین کے بدن کو تم نے قتل کیا تھا، حسین آج پوری امت کے پیکر میں زندہ بھی ہے اور ہر قطرے خون کو حسین کہتے ہیں جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، حسینیت کس کو کہتے ہیں؟ حسینیت ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا حسینیت ہے، ظالم کو للکارنا حسینیت ہے، مظلوم کی حمایت کے لیے گھر سے نکلنا حسینیت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حسینیت ہے، اپنے دلوں کو حسین کے غم سے پاکیزہ کر کے، منور کر کے، غمگین کر کے، مارکے میں نکل کر
اپنے زمانے کی ہر فرعونی، شدادی اور نمرودی طاقت کے سامنے سینہ سپر کرنا حسینیت ہے۔ اور آج آپ عزادار، آپ نمازی، آپ ماتمی جب نکلے ہیں تو اسی عزم کے ساتھ نکلے ہیں کہ آج کی یزیدیت کے چہرے پر مکہ مار کر بتانا ہے کہ ہمارا بچہ شہزادہ قاسم کا غلام ہے، اور ہمارا بھوڑا بھی حبیب ابن مظاہر کا غلام ہے، اور ہماری خواتین بھی بنت زہرا زینب کبریٰ کی کنیزیں ہیں۔ ہم نے اس رستے پر جان دینی ہے، خون دینا ہے، رستہ کبھی بھی نہیں رک سکتا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ تم نے جھوٹ کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، طاقت کے بیجا استعمال کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، حکومتوں کو استعمال کر کے حسینیت کے رستے کو روکنا چاہا، عزاداری سید الشہداء کے راستے کو روکنا چاہا، الزام لگایا روکنا چاہا، جھوٹ کہا روکنا چاہا، تہمتیں لگائی روکنا چاہا، رستے پر ہر طرح کے بند باندھے روکنا چاہا، مسلمانوں کو عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے بدگمان کرنا چاہا اور روکنا چاہا۔ لیکن ذرا دیکھ لو اپنے چاروں طرف، تم نے جھوٹ کہا عزادار بچوں کو ذبح کرتے ہیں اور کھانے میں ملا کر نیاز دیتے ہیں، جھوٹ کہا اور وقت نے ثابت کیا کہ تم انہی جھوٹوں کی اولاد ہو جنہوں نے اہل البیت پر بھی اسی طرح کے جھوٹ باندھے تھے۔ تم نے تھوڑا سا پانی تم نے اس حد تک پروپیگنڈا کیا کہ ان کے جلوسوں میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی مجالس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ تمہارا نکاح اتنا کمزور تھا کہ بات بات پر ٹوٹتا تھا، اور اسی ٹوٹی ہوئی نکاح کے بعد کی نسل نے آ کر حسینیت کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اور آج دیکھ لو کہ ناصبیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، گٹر میں دفن ہے، اور حسینیوں کا مقام دیکھ لو، تمام تر مخالفتوں کے باوجود آج 40ویں کے دن 20 سفر میں پاکستان کا کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جہاں سے مشی کے لیے لوگ نہ نکلے ہوں، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر ٹولیوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں گھر گھر سے امام بارگاہ سے لوگ نہ نکلے ہوں۔ تم کس کس کو روکو گے؟ کب تک روکو گے؟ تم نے روکنا چاہا جلوسوں کو، تم ناصبیوں نے مطالبہ کیا کہ جلوسوں کو امام بارگاہوں میں اور مساجد میں بند ہونا چاہیے۔ تم جو خواب دیکھ رہے تھے، تمہارے آبا امویوں نے دیکھا، قبر پہ چلے گئے، تعبیر نہیں پائی، تم بھی قبروں میں جاؤ گے، کیڑوں کا شکار ہوگے، لیکن تمہارے خواب کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی، آپ کی لبیک کی ندا آج آپ کی طاقت کا اظہار ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ایک ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے کہہ دینے سے آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا، نہیں، آج
آپ نے دنیا بھر کے دشمنان اہل البیت کو، دشمنان نبی کو، دشمنان علی کو، دشمنان زہرائے اطہر کو، دشمنان حسن و حسین کو، دشمنان ائمہ اہل البیت کو یہ بتانا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اہل البیت کا نام اور ان کا پرچم جھکنے نہیں دیں گے۔ اس لیے جب لبیک کہو تو دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ دنیا کو بتاؤ کہ یہ 61 ہجری کا کربلا نہیں ہے، یہ آج کی کربلا ہے اور ہم سب حسینی ہیں۔ یہ ہمیں امام بارگاہوں میں محدود کرنا چاہتے تھے، یہ ہمیں مسجدوں میں محدود کرنا چاہتے تھے، یہ ہمیں عزاخانوں میں محدود کرنا چاہتے تھے، اور بلی جس طرح سے خواب میں چھیچڑے دیکھتی ہے یہ بھی اسی طرح سے خواب دیکھا کرتے تھے۔ لیکن آج ذرا دیکھیں گلی گلی امام بارگاہ بن چکی ہے، گھر گھر امام بارگاہ بن چکا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ 50 کلومیٹر کے عزاداری کے جلوس نکلیں گے؟ اس دفعہ 50-60 کلومیٹر کے عزاداری کے جلوس نکلے ہیں اور پورے پاکستان میں نکلے ہیں۔ تم جتنا روکو گے حسینیت اتنا اٹھے گی۔ نہ تمہارے آبا نہ تمہاری اولادیں اب اس قافلے جرأت و حمیت کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ صرف شیعوں کا قافلہ نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا سوچا ہے تو بہت غلط سوچا ہے۔ اور یہ میں عرض کروں، حسین اور ذکر حسین یہ شیعوں کی میراث نہیں ہے۔ آپ بھی اس کو اپنی میراث بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ہر حلال زادہ غیرت مند کی میراث ہے، ہر باحمیت انسان کی میراث ہے۔ جس کے دل میں نبی بستے ہیں، نبی کے لاڈلے حسین کا غم اس کے سینے میں زندہ ہے۔ جس کے دل میں نبی کا عشق ہے، اطاعت بین المسلمین، جس کے دل میں نبی زندہ ہے اور ان کی محبت اور ان کا عشق زندہ ہے، وہ نبی کی خوشی میں خوش اور نبی کے غم میں غمگین ہے۔ حسین نبی کے دل کے چین کا نام ہے۔ حسین کا اگر ایک بال بیکا ہوتا ہے تو نبی کے دل نبی کا ٹوٹتا ہے اور ان کے آنسو بہتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نبی سے عشق رکھے اور حسین سے عشق نہ رکھے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے اس نماز جماعت میں اور پہلی صف میں علماء اہل سنت بھی تشریف فرما ہے اور علماء شیعہ بھی تشریف فرما ہے۔ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ حسین سب کے ہیں۔ اب شیعہ اور سنی کوئی نہیں رہا، اب مسلکی اختلافات مٹ گئے، اب دو ہی طبقات ہیں۔ ایک وہ جن کی رگوں میں حسین کا خون دوڑتا ہے، اور ایک وہ جن کی رگوں میں یزید کا خون دوڑتا ہے۔ فیصلہ کر لو کہ لکیر کے اس پار ہو یا اس پار ہو، یا حسینی بنو یا یزیدی بنو۔ درمیان کا کوئی رستہ نہیں ہے کہ گرے ایریا میں رہتے ہوئے دل چاہے ادھر لڑک جاؤ، دل چاہے ادھر لڑک جاؤ۔ نہیں، اس کو نفاق کہتے ہیں، ایمان نہیں۔ اس کو نفاق کہتے ہیں۔
اس نفاق سے جب تک خود کو نہیں بچاؤ گے، حسین کی اور حسین کی ماں زہرائے اطہر کی اور حسین کے بابا علی مرتضیٰ کی اور حسین کے جد محمد عربی کی شفاعت نہیں پاؤ گے۔ شفاعت چاہیے تو اپنا رستہ واضح کرو، حسین کی طرف ہو یا یزید کی طرف ہو۔ آج پوری دنیا کے مقابلے میں، دنیا میں جہاں پر ظلم ہے، جہاں پر استبداد ہے، جہاں پر زیادتی ہے، جہاں پر وحشت و بربریت ہے، وہاں پر حسین کے بیٹے کھڑے ہیں، ننگے پاؤں کھڑے ہیں، بغیر کسی اسلحے کے کھڑے ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے یمن سے لے کر کشمیر تک، افغانستان سے لے کر نائجیریا تک، دمشق سے لے کر پارا چنار تک دیکھا ہوگا کہ حق پرست کس طرح سے باطل نظاموں اور استکباری اور استعماری طاقتوں اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف صف آ رہا ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن معرکے کا وقت ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ۔ عزاداری سید الشہداء حق کا ساتھ دینے کا میدان ہے۔ اس میدان میں کوئی نہیں آیا تو پھر بعد میں تائبین میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر نجات پانا ہے تو حسینی قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے، میں رستے میں آ رہا تھا آج، ظاہر ہے 25-26 سالوں سے یہ جماعت یہاں پر اسی طرح سے ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، لیکن آج جو منظر تھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتے بچے ماؤں کی گود میں، 70 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، 90 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کے فاصلوں سے مین شاہراہ پر لبوں پر ایک نعرہ لبیک یا حسین، ہاتھوں میں معصوم بچہ علی اصغر کی سیرت اور انگلی پکڑے ہوئے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت سکینہ کی عمر کے بچے، شہزادہ قاسم کی عمر کے بچے رکھوالی کر رہے ہیں اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی، اور اس طرح سے چلتے ہوئے اس 40 کے جلوس میں شامل ہونے کے لیے اتنے لمبے سفر پہ چل نکلے ہیں۔ نہ جان کا خوف ہے، نہ مال کا خوف ہے، نہ بھوک کا خوف ہے، نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے۔ وہ ملک جہاں پر عورتیں رات کو اکیلے نکلتے ہوئے خوف کا شکار ہوتی ہیں، آج ایمان کی وہ علامت ہے کہ ایمان کی وہ کیفیت ہے کہ اس طرح سے رات دن چلتے چلتے کراچی سے لے کر پارا چنار تک، گلگت سے لے کر کوئٹہ تک، اور آپ کے پنڈی کے جلوس میں بھی اسی طرح سے دور دراز کے علاقوں سے خواتین، بچے، بوڑھے، ویل چیئر پر، وہ خواتین جو دل کی مریضاں ہیں، میں چونکہ جانتا ہوں اور قریب سے دیکھا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ خواتین جو چلنے کے قابل نہیں ہیں، وہ خواتین جن کو ڈاکٹروں نے ہلنے سے منع کیا ہے، کہتی ہیں کہ نہیں، ہم نے حسین کے جلوس میں ضرور جانا ہے، اور ویل چیئر پر چل پڑی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں جلوس میں جا کر بتانا ہے کہ زینب تنہا نہیں ہے، حسین تنہا نہیں ہے۔ تم کس کس کو روکو گے؟ کس کس کا رستہ روکو گے؟ وہ خون، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ آج ہر جگہ حسینیت کا پرچم ہے، آپ جاؤ FIR کٹواتے رہو۔ مختلف جگہوں میں انتظامی لوگ انہی ناصبیوں اور غیر ملکی ایجنٹوں کے پریشر میں آ کر FIR کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح سے مشی پر نکلنے والوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں میں پکڑا بھی گیا، بعض جگہوں میں FIR بھی کٹی، لیکن یہ یاد رکھیے، دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ FIR اور یہ گرفتاریاں نہ تاریخ میں ہمارے پاؤں کی زنجیر بنی ہے، نہ تا قیامت ہمیں روک سکتی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔
اس لیے چاہے جتنی FIR کٹ جائیں، یہ جو حسین کا رستہ ہے یہ کبھی نہیں رکے گا، اور کوئی ماں ایسی پیدا نہیں ہوئی جو اس جلوس کو روکنے کے لیے کوئی شمر پیدا کر سکے۔ جو شمر آئے گا اپنی موت مارا جائے گا، جو یزید اٹھے گا اپنی موت مارا جائے گا۔ حسین کے قافلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ان FIRوں سے کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو، ان گرفتاریوں سے کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو۔ چوری کر کے جیل جانے سے ضرور ڈریں، کرپشن کر کے جیل جانے سے ضرور ڈریں، لیکن حسین کے نام پر اگر تھانے میں جانا پڑے، حسین کے نام پر اگر عدالتوں کے دھکے کھانے پڑے، حسین کے نام پر اگر جیل جانا پڑے، تو کیا آپ کی پیشوا حضرت زینب نہیں ہے؟ کیا آپ کا امام سید الساجدین نہیں ہے؟ اگر ان کو اس طرح سے ان درباروں میں پھرایا جا سکتا ہے تو ہم ان کے نام پر اگر جیل جائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کسی کے بھروسے پر نہ نکلیں کہ کوئی ہمیں بچائے گا۔ بچانے والا یا اللہ ہے یا اللہ کے حکم سے اہل البیت ہے۔ آپ نکلیں گے تو حسین آپ کا ساتھ دیں گے، آپ گھر میں بیٹھیں گے تو حسین کے آپ حامی اور ساتھی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بغیر توقع کے نکلیں اور ہمیشہ نکلیں، پوری طاقت کے ساتھ نکلیں۔ اور دوسری بات میں انتظامیہ سے اور حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نفرت عوام میں پیدا نہ ہو تو اس طرح سے پرامن نکلنے والے عزاداروں کے خلاف چند دہشت گرد، شدت پسند، طالبانی اور داعشی پلوں کے پریشر میں آ کر اگر آپ FIR کٹوائیں گے تو امت آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اور آپ بھی مزید مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اس لیے آپ اس طرح کے پرامن جلوسوں کی راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی بجائے کھڑے ہو جائیں ان دہشت گردوں کے مقابلے میں۔ آج آپ نے دیکھ لیا، ہم ہمیشہ کہتے رہے سڑکیں کھول دو، دکانیں کھول دو، ٹریفک کھول دو۔ عزادار یزید کے خلاف نکلتا ہے، ٹریفک کے خلاف نہیں، دکانداروں کے خلاف نہیں۔ آج پورے پاکستان میں جگہ جگہ اس طرح سے لوگ نکلے ہیں، کسی ایک درخت کا ایک پتا ٹوٹا ہے؟ کہیں پر کوئی دکان بند نہیں ہوئی، کہیں پر کوئی ٹریفک بند نہیں ہوئی۔ میں خود لیٹ آیا لیکن اسی ٹریفک میں اور جلوسوں کے پیچھے پھنس کے کہیں پر کوئی ایک بندہ ایسا نظر نہیں آیا جس نے وائلیٹ کیا ہو آپ کے قانون کو۔ یہ جو چاروں طرف سے بند کرنے کا عمل ہے یہ یزیدیت کا ہے۔ ان یزیدیوں پر نظر رکھو، دہشت گردوں پر نظر رکھو۔ اگر دہشت گردوں کو پتھر سے باندھو، کتے کو باندھ کے رکھو تو عوام کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ایسے بہانے تراشنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض ملا دو ٹکے کے جو حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو، چاہے اس کے سر پہ پہاڑ جتنا امامہ ہو، اس کی قیمت 2 ٹکوں کی نہیں ہے۔ اگر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ان عزاداری کے جلوسوں سے ہمارے دکان، ہمارے شہر اور لوگوں کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ہم چیلنج کرتے ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں، پھر دیکھیں کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ یہ ڈسٹربنس اور یہ رکاوٹیں بھی آپ دہشت گردوں کی وجہ سے کھڑی کی جاتی ہیں۔ آپ دہشت گردی بند کریں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ ذرا لگتا ہے تھک گئے ہیں، جو لوگ نہیں تھکے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ یوں نہیں، اتنا بڑا اجتماع اور جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک سر ہی سر ہے، اس کے باوجود آپ کی آواز اتنی کم ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
آپ کی اس نماز جماعت اور جلوس میں شیعہ سنی علماء کی شرکت یہ بتا رہی ہے کہ حسینیت کے نام پر شیعہ سنی تمام مسلمان جمع ہیں اور ایک ہیں، اور آپ نمازیوں کے درمیان بھی کئی ایک ایسے چہرے میں جانتا ہوں جو اہل سنت میں سے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ رحمت کرے ہر اس شخص پر جو امت کے ان دھڑوں کو جوڑے اور نفرتیں پیدا کرنے والوں سے دور رہے، اور اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو شیعہ اور سنی کو تقسیم کرنے کے لیے اب لعنت اور اختلاف کی آگ بھڑکاتے ہیں اور شہر کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اگر آمادہ ہیں 10 مرتبہ لبیک یا زہرا، اونچی آواز ہے، مرتبہ اونچی آواز سے دمشق کی اس مجاہدہ کو نہیں بھولنا۔ لبیک یا زینب، 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 لبیک یا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کر پڑھیں، سب مل کر، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کے 10 مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ لبیک کہیں گے شہدائے کربلا کو، اور خصوصی طور پر حسین ابن علی کی عصر کی اس ندا کے جواب میں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔